اہم موضوع ہے۔ بی بی سی کو ملنے والی خفیہ فوٹیج میں دبئی کی شہزادی کہہ رہی ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے برخلاف ان کے ارب پتی والد نے بند کر رکھا ہے۔ اور انڈیا کی حکومت یورپی، افریقی، ایشیائی اور لاطینی امریکی ممالک سے 20 سفارتکاروں کو اپنے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کرا رہی ہے۔ اس دوران سری نگر میں غیر اعلانیہ ہڑتال رہی۔ اغوا، جبری واپسی اور اذیت کی کہانی اور ڈرانے دھمکانے کی مہم، اور یہ کوئی افسانہ نہیں۔ لندن ہائی کورٹ نے پچھلے سال اس فیصلے میں دبئی کے ارب پتی حاکم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو اپنی 2 بیٹیوں کے اغوا اور جبری واپسی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ ان میں سے ایک شہزادی لطیفہ نے اپنے والد کے گھر سے بھاگنے کی 2 ناکام کوششیں کی ہیں۔ پہلی کوشش کے بعد ان کو ان کے والد نے 3 سال سے زیادہ عرصے کے لیے دبئی میں قید کر کے رکھا تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ فرار ہونے کی کوشش کی تو انہیں انڈیا کے ساحل کے قریب سمندر سے اغوا کیا گیا اور جبراً دبئی واپس بھیج دیا گیا، جہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اب وہ غائب ہیں، لیکن وہ ایک خفیہ موبائل فون پر ان حالات کی ویڈیو بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں جن میں مبینہ طور پر انہیں قید رکھا جا رہا ہے۔ بی بی سی پانوراما کی خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومر۔ شہزادی لطیفہ مشرق وسطیٰ کے سب سے طاقتور افراد میں سے ایک، دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی بیٹی۔ اسکائی ڈائیونگ کرتے ہوئے ان کی ان تصاویر کو دیکھیں تو ایک بہترین زندگی نظر آتی ہے، مگر یہ ایک ایسی زندگی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک شہزادی تو ہیں، لیکن ایک ایسی شہزادی جو قید میں ہے۔ یہ ویڈیو انہوں نے 2018 میں بنائی تھی جب وہ فرار ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں مستقبل کے بارے میں پر امید اور مثبت محسوس کر رہی ہوں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی یہ احساس کہ آج میں جو چاہے کر سکتی ہوں، جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ اپنی سہیلی ٹینا کی مدد سے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر دبئی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ بحیرہ ہند کو عبور کر کے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے عرضی دیں گی، لیکن صرف 8 دن بعد جب وہ انڈیا پہنچنے والی تھی، آزادی کا ان کا یہ خواب بکھر گیا۔ We started hearing noises from the upper deck, which sounded like gunshots. اوپر کی ڈیک سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دراصل انڈین اسپیشل فورسز نے کشتی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ لطیفہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ، وہ لوگ آ گئے۔ وہ سارا وقت مزاحمت کرتی رہی، ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے بعد سے میں نے اپنی دوست کو نہیں دیکھا۔ شہزادی لطیفہ کو بین الاقوامی پانیوں میں تیرتی اس کشتی سے بزور بازو اتارا گیا، جس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی۔ تب سے ان کا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا اب تک۔ تو میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں اور میں یہ بات دہرا رہی ہوں کہ میرا نام لطیفہ المکتوم ہے۔ میں دبئی نہیں جانا چاہتی، میں سیاسی پناہ چاہتی ہوں۔ بی بی سی کو کئی ماہ کے عرصے کے دوران ریکارڈ کی گئی یہ ویڈیوز حاصل ہوئی ہیں۔ ان ویڈیوز سے اس بات کی تفصیلات ملتی ہیں کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ I'm a hostage and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. مجھے یرغمال بنایا گیا ہے اور اس ولا کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساری کھڑکیاں بند ہیں، میں انہیں کھول نہیں سکتی۔ میں یہاں اکیلی ہوں، قید تنہائی میں، نہ کوئی طبی امداد، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی فرد جرم، کچھ نہیں۔ انہوں نے اس جگہ کا خاکہ تیار کیا ہے جہاں وہ بند ہیں۔ اس ولا پر ہر وقت تقریباً 30 پولیس اہلکاروں کا پہرا ہے۔ بی بی سی نے اس بات کی آزادانہ تصدیق کی ہے کہ انہیں کہاں اور کیسے قید میں رکھا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی قید عموماً تشدد کے زمرے میں آتی ہے، جب قید تنہائی عموماً طویل ہو جائے۔ شہزادی لطیفہ کو صرف اس کے لیے اپنے محل سے نکلنے کی اجازت ملی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سابق کمشنر میری رابنسن کے ساتھ لنچ، جس کا اہتمام لطیفہ کی سوتیلی ماں شہزادی حیا نے کیا تھا۔ حیا نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک یادگار لنچ ہوگا، آپ سب ایک تصویر کے لیے لیونگ روم میں آ جائیے۔ یو اے ای کی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی یہ تصاویر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اہم تھیں کہ شہزادی لطیفہ زندہ ہیں۔ ایک منصوبے کے تحت جس لنچ کا اہتمام کیا گیا، اس میں لطیفہ کو پیش کرنے میں ایک ظلم کا عنصر نظر آتا ہے۔ فوٹوگرافر اس لڑکی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ڈھونڈ رہا تھا جو تھی ہی نہیں۔ اس وقت تک لطیفہ کا موقف کسی نے نہیں سنا تھا۔ وہ سب ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ حیا نے میری سے میرا تعارف کرایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں۔
اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون ہے تو میں انہیں سب کچھ بتا دیتی. اس وقت میری رابنسن نے کہا تھا کہ شہزادی لطیفہ اپنے پیاروں کے درمیان خوش ہیں، لیکن پہلی بار انہوں نے بتایا کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا. مجھے میری دوست شہزادی حیا نے گمراہ کیا کیونکہ ان کو بھی گمراہ کیا گیا تھا. حیا نے مجھے بتایا کہ لطیفہ کو سنجیدہ قسم کی بائی پولر کنڈیشن ہے، اور انہوں نے بہت یقین کے ساتھ یہ بات مجھے بتائی کہ ہم نہیں چاہتے لطیفہ کو مستقبل میں مزید پریشانی ہو. مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس کیفیت کے شکار انسان سے میں کیسے بات کروں، اور میں اس خوشگوار لنچ پر اس بارے میں اس سے بات کر کے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی. ان 3 سالوں میں شیخ محمد بن رشید المکتوم کی زندگی پہلے جیسی ہی ہے، لیکن وہی اپنی بیٹی کی غیرت اور استحصال کے ذمہ دار ہیں. آج تک شیخ کا موقف یہی ہے کہ لطیفہ کو واپس دبئی لانا ان کو بچانے کی کارروائی تھی. میں اس جیل نما محل میں نہیں رہنا چاہتی، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. چند ماہ پہلے ان کا خفیہ فون خاموش پڑ گیا. یہ ان کے آخری پیغامات ہیں. We've taken the decision to release. ہم نے بعض شواہد کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ لطیفہ یہ چاہے گی کہ ہم اس کے لیے لڑیں اور ہمت نہ ہاریں. And not give up. Every day I ہر دن میں اپنی جان کی فکر کرتی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں ان حالات کا سامنا کر سکوں گی یا نہیں. پولیس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں پوری زندگی جیل میں رہوں گی اور دوبارہ کبھی سورج نہیں دیکھوں گی. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی. پتہ ہے bbc.com/urdu. انڈیا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کے خاتمے کے بعد سیاسی اور سلامتی صورتحال میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. تاہم پاکستان کا الزام ہے کہ کشمیر اب بھی ایک قید خانہ ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. ان الزامات کو مسترد کرنے کی خاطر